السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے افسر شاہی یا بیوروکریسی کی حکومت اور وہ کس طرح موجودہ گورننس کو متاثر کر رہی ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے کہ جو سول سروس ہے وہ غیر جانبدار ہے، اس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، قصہ پارینہ ہے۔ کسی زمانے میں ایسا تھا کہ سول سروس جو ہے اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوا کرتی تھی، جو حکومت آتی تھی وہ اس کو سرو کرتی تھی۔ لیکن چند دہائیوں سے، خاص طور سے 90s سے، ہماری جو افسر شاہی ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے، اس کی سیاسی وابستگیاں بن چکی ہیں، کیونکہ ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کرایا گیا جو پیٹرونیج کا کلچر ہے، جس میں جو اپنے من پسند افسران ہیں، جو رول ریگولیشن کو توڑ کر سیاسی حکمرانوں کی پسند کے مطابق کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ان کو نوازا گیا، ان کو پیسے بنانے کی کھلی چھٹی دی گئی۔ ہم ایسے پولیس افسروں کو جانتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں اور جو ارب پتی ہو چکے ہیں، جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے اب وہ ارب پتی ہیں لاہور میں۔ اور یہ پورا جو پنجاب کی جو پولیس ہے، اس میں زیادہ تر پولیس افسران جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ، زمینوں پہ قبضوں کے کام میں ملوث رہے ہیں۔ کچھ شریف لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، مگر وہ زیادہ تر کھڈے لائن لگے رہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت ہی جونیئر افسر کو بہت سینئر افسروں پہ ترجیح دے کے انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے وہ لگا دیا گیا سندھ میں، اور وہ بھی ارب پتی لوگوں میں شامل ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ میں کیا ہوا۔ سندھ میں تمام ایک قانون کی خلاف ورزی ہوئی، اس پہ پولیس کو چاہیے تھا شکایت پہ مقدمہ درج کر لیتی، کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب ان کو رینجرز نے یا اور کسی اتھارٹی نے ایسا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے اس کو ایک سیاسی ایشو بنا لیا، اور اس پہ بہت سے جو پولیس افسر ہیں، جو سینئر، جو کہ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں، زرداری کے خاص بندے ہیں، اسی لیے وہ وہاں پر اچھی پوزیشن پہ فائز ہیں کہ ان کی آصف علی زرداری سے گہری وابستگی ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت کو دباؤ ڈالنے کے لیے اور ریاستی اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے سب نے مل کر چھٹی پہ چلے گئے کہ ہم نے چھٹی دے دی جائے تاکہ حکومت جو ہے اور ریاستی ادارے دباؤ میں آ جائیں۔ تو یہ جو پولیس ہے اور یہ جو سول سروس ہے، جسے ہم ڈی ایم جی یا سی ایس پی افسر کہتے ہیں، اب اس کا نام ویسے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، اس کے لوگ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، یا پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں جو 12 سال سے مسلسل سندھ میں حکومت میں ہے، 5 سال وفاق میں بھی رہی، یا نواز شریف کی پارٹی۔ اور نواز شریف کی یہ خوبی ہے، یہ وصف ہے یا ان کی یہ برائی ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی منسلک ہوتا ہے اس کو وہ خوب پیسہ کمانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو ان سے منسلک چاہے صحافی ہوں، میڈیا ہاؤسز ہوں، چاہے سرکاری افسران ہوں، وہ بہت امیر ہو چکے ہیں، اور وہ انہیں اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت فراخ دل ہیں، وہ اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو کھانے پینے کی کھلی چھٹی دیتے ہیں۔ پچھلے دور میں ہم نے شہباز شریف کے یہ دیکھا تھا کہ کچھ افسر جو تھے ان کو کمپنیاں بنا کے 15 16 لاکھ کی تنخواہ لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ وہ پراپرٹی کا کام بھی کرتے رہے، ان کی بیویاں BMW گاڑیوں میں گھومتی تھیں، وہ خود جو ہیں بڑے بڑے لینڈ کروزرز میں گھومتے تھے، کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھومتے تھے۔ تو یہ جو پیٹرونیج کا کلچر ہے، اس کی وجہ سے بیوروکریسی جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے۔ اور پنجاب میں خاص طور سے جو سی ایس پی کلاس بہت عرصے سے تعینات ہے، کہنے کو تو یہ وفاق کے ملازم ہے، لیکن یہ 20 سال سے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک نام کی وفاقی سروس رہ گئی ہے، ورنہ جو جس صوبے میں ہے وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کی اتنی زیادہ وفاداریاں، شہباز شریف ایک اور کام کرتے تھے کہ 19 گریڈ کے افسر کو 21 گریڈ کی پوسٹ پہ لگا دیتے تھے تاکہ جونیئر افسر جو ہے وہ خوش ہو جائے، ممنون احسان ہو جائے، اور جو وہ کہیں وہ کرتا رہے۔ تو اب جو تحریک انصاف آئی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ان افسروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، فائلوں پہ دستخط کرنے چھوڑ دیا، اور بہانہ یہ کیا کہ جی ہمیں تو نیب کے سے ڈر لگتا ہے کہ ہم دستخط کر دیں گے تو نیب پکڑ لے گی۔ پھر عمران خان نے یہ کیا کہ نیب جو ہے اس کے قانون میں تبدیلی کی
کہ جو سرکاری افسر ہیں ان کو نیب براہ راست نہیں پکڑ سکتی بلکہ چیف سیکریٹری کی اجازت چاہیے ہوگی، تو پھر تھوڑا سا کام آگے بڑھا، لیکن ابھی بھی یہ گوسلو کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں، نہ یہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک طریقے سے پولیس افسران دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو ناکام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ کوئی سول سروس آف پاکستان نہیں ہے، یہ اتفاق سول سروس ہے، یہ شریف خاندان کے وفادار لوگوں کی سول سروس ہے۔ جب تک ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جائے گا، تحریک انصاف کی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے گی۔ عمران خان اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی ریٹ رہے، ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز ہو، مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکے، ملک میں گورننس بہتر ہو سکے، خاص طور سے پنجاب میں، تو انہیں ان لوگوں کو جو شریف خاندان کے وفادار بڑے افسران ہیں یہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہیے، وفاق بھیجنا چاہیے، کھڈے لائن لگانا چاہیے، اور اس کا متبادل ہے کہ لیٹرل انٹری اسکیم کے تحت ٹیکنوکریٹس کو بھرتی کیا جائے۔ اس میں خرابی یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیکنوکریٹس اپنے سبجیکٹس کے تو ماہر ہوتے ہیں، لیکن وہ بیوروکریسی کی سازشوں کو، اس کے طریقہ کار کو، رول ریگولیشن کو نہیں سمجھ پاتے، تو اس طرح کامیاب نہیں ہوتے۔ دوسرا آپشن یہ ہے، اور جو بہتر آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ پروونشل مینجمنٹ سروس، یعنی جسے پی سی ایس کہتے ہیں، صوبائی سروس کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے، ان کو تو کوئی اچھی پوزیشن یا سی ایس پی کلاس لینے نہیں دیتی، اچھے عہدے پہ لگنے نہیں دیتی، ان کو سیکریٹری لگایا جائے، ڈپٹی کمشنر لگایا جائے، کمشنر لگایا جائے، تو وہ موجودہ حکومت کے اوبلائج بھی ہوں گے اور وہ اس کے ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھیں گے بھی۔ پھر یہ ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ ایک ویک وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے ہیں، وہ حکومت کی ریٹ نافذ نہیں کروا سکے۔ پنجاب میں جب تک کوئی اسٹرانگ مین نہ ہو، مصطفیٰ کھر جیسا، نواب کالا باغ جیسا، تو یہاں پہ لوگ اس کی بات نہیں سنتے ہیں۔ پنجاب میں ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے جو اسٹرانگ مین ہو، جس کی بات لوگ سنیں اور افسر شاہی جو ہے اس کو اپنی انگلیوں پہ نہ نچائے۔ اس وقت جو ہے تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں مفلوج ہوئی ہے، یہ افسر شاہی اسے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اسے انگلیوں پہ نچا رہی ہے، وزراء بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری افسر جو ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے ہیں۔ تو اگر اس صورتحال کا ازالہ نہ کیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو پنجاب میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔